اس نے باہر دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی تھی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 6 سے 13 اور 20 سے 22 آیات مقدسہ۔ 40 دن گزرنے پر نوح نے کشتی کا روشن دان جو اس نے بنایا تھا کھول کر ایک کوے کو اڑایا، سو وہ نکلا، اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا وہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اڑائی تاکہ دیکھے کہ روئے زمین پر سے پانی جاتے رہے ہیں یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی میں پھر آئی، کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا اور اپنے پاس کشتی میں لے لیا۔ پھر اس نے 7 روز اور ٹھہر کر کبوتری کو پھر کشتی سے اڑایا، اور وہ شام کے وقت اس کے پاس پھر آئی، اور زیتون کی ایک ٹہنی سبز پتوں والی اس کے منہ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے جاتا رہا، اور وہ 7 دن اور ٹھہرا، اور پھر کبوتری کو اڑایا جو اس کے پاس پھر واپس نہ آئی۔ اور 601 برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو زمین پر کا پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھول کر دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی تھی۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اور سب پاک چرندوں اور پرندوں میں سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب میں زمین پر پھر کبھی لعنت نہ بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے قلب کا تصور چھٹ پن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جیسا میں نے کیا پھر کبھی تمام جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا۔ جب تک زمین رہے گی بونا اور بونا، سردی اور گرمی ہو کر گرما اور سرما، رات اور دن کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ میں اس کی صبر مہربانیوں کے لیے خداوند کو کیا افضا نہ دوں؟ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ میں اس کے تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا، یعنی خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے ہی درمیان اے یروشلم۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب 22 سے 26 آیت۔ وہ اچھا ہو گیا اور سب کچھ صاف صاف دیکھنے لگا۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد بیت صدا میں آئے، اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا، اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے، اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟
اور جب دیکھنے لگا تو کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں گویا درختوں کو، لیکن چلتے ہیں۔ تب اس نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور وہ پورا دیکھنے لگا اور اچھا ہو گیا اور سب کچھ صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اسے یوں کہہ کر اس کے گھر کی طرف روانہ کیا کہ اپنے گھر جا، اور جب تو گاؤں میں داخل ہو تو کسی سے مت کہنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔